تم صرف میری ہو اور میں چاہتا ہوں میں اپنی بیوی کے منہ سے اپنے علاوہ کسی غیر مرد کی تعریف نہ سنوں۔ بہتری سے میں ہے صرف میرے متعلق سوچا کرو، تمہارے ذہن میں کسی غیر مرد کی سوچ بھی آئے تو میں اس شخص کو ختم کر دوں گا۔ صرف چوتھری یزدان کی ہو تم۔ یزدان مجھے درد ہو رہا ہے، زرگل نم آنکھوں سے اپنی بازو چھڑوانے کرتی ہوئی بولی۔ یزدان نے اسے اپنے مزید قریب کیا۔ تم تھوڑی دیر پہلے تمہارے منہ سے عیسیٰ کی تعریف سن کر مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ وہ اس پر نظریں جمائے غصے سے بولنے لگا۔ زرگل نے اس شخص کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ سوری، زرگل نظریں جھکائے معصومیت سے بھیگی ہوئی آواز میں بولی۔ یزدان مسکرا دیا، اسے اپنے سینے میں بیچ دیا۔ آج کے بعد میرے سامنے کسی غیر مرد کی تعریف کرنے کی جرات مت کرنا۔ اپنے سینے میں لیے ہوئے حساس لہجے میں کہنے لگا۔ زرگل کو اس کے انداز سے تھوڑا خوف بھی محسوس ہوا، مگر خوشی سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ عیسیٰ اس وقت اپنے کمرے میں کھڑا یوٹیوب پر پرپوز کرنے کے طریقے نکال کر پریکٹس کر رہا تھا۔ تبھی یزدان جو وہاں سے گزر رہا تھا نظر عیسیٰ پر گئی۔ خیریت ہے؟ یزدان کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے دیکھا، پوچھنے لگا۔ عیسیٰ فوراً سیدھا ہوا۔ ہاں خیریت ہے۔ عیسیٰ فوراً نارمل ہوتا ہوا بولا۔ یزدان اپنی مسکراہٹ دبائے، اس کی جانب بڑا محبت نہ جانے کیا کروا دیتی ہے۔ ایسے ہی کہا ہے۔ یزدان سینے پر بازو باندھے اسے دیکھ کر بولا۔ عیسیٰ نے اسے دیکھا۔ واقعی میں ایسا ہی ہے۔ عیسیٰ اس بات میں سر ہلا کر معصومیت سے بولا۔ یزدان کہکا چھوٹا، اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے پاس جاؤ اور محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھو، سچائی بول دو، نہ چاہ کر بھی وہ ہاں کر دے گی۔ الیانا کو جانتا ہوں، وہ بہت نرم دل ہے۔ یزدان اسے مشورہ دے کر اس کے پیٹ تھپ تھپا کر کمرے سے چلا گیا۔ عیسیٰ جاتا دیکھنے لگ گیا، آنکھوں میں دیکھا کتنا مشکل ہے، ہمت تو کرنی ہوگی عیسیٰ خود سے بولتے ہوئے پھر سے کوشش کرنے میں مصروف ہے۔ کیا مراج صاحب کا کچھ علم ہوا؟ مراج ہے آدمی ہے، ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ ایک آدمی فوراً اسے پوچھا۔ وہ یزدان کی بیوی کے ساتھ زبردستی کرنے کے لیے حویلی میں چلے گئے، وہ شاید مر گئے ہیں، میں انہیں بولا بھی تھا۔ زرکشا فوراً اسے زمان سے کہنے لگی، جس پر زمان اسے دیکھنے لگ گیا۔ پہلی بیٹی کیوں نہیں ہو سکتی؟ زمان فوراً اسے دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ زرکشا نے اسے دیکھا۔ کیوں نہ کے پاس نہیں ہو سکتی؟ میں چاہتی ہوں میرا پہلا بیٹا ہو۔ اگر میری بیٹی پیدا ہوئی تو اس کی حفاظت کے لیے اس کا بھائی پہلے موجود ہونا چاہیے۔ زرکشا اسے مسکرا دینے والے انداز میں دیکھنے لگ گئی۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، خیر جو بھی ہو، زمان فوراً سے کہنے لگا۔ زرکشا اس بات میں سر ہلا گئی۔ دونوں کپڑے دیکھنے لگے۔ رات کے پہر وہ الیانا کے کمرے میں داخل ہوا۔ الیانا بھی جو بھی واش روم سے باہر نکلی تھی، اسے موجود دیکھ کر پریشان ہوتی۔ رات کے اس پہر اسے کمرے میں دیکھ کر غصہ آیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ الیانا سینے پر بازو باندھے غصے سے اسے پوچھنے لگے۔ الیانا تمہیں میں پسند نہیں ہوں کیا؟ عیسیٰ سنجیدہ انداز میں دیکھتا سوال کرنے لگا۔ الیانا دو پل کے لیے دیکھتی رہ گئی۔ میں نے ایسا نہیں سوچا کبھی، اور میں 2 دن میں یہاں سے چلی جاؤں گی، تمہیں مجھ سے بہتر لائف پارٹنر مل سکتا ہے۔ الیانا اسے دیکھتے ہوئے اس کے انداز میں جواب دیتی آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ جب عیسیٰ نے اس کا بازو تھام کر کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ مجھے تم بہت سے بہتر لائف پارٹنر مل سکتے ہیں، مجھے تم چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم کب، لیکن مجھے تم بہت اچھی لگنے لگ گئی ہو، تم میں سے سچ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا نہ کرو۔ عیسیٰ اس پر نظر جمائے لہجے میں نرمی لیے اسے کہنے لگا، جس کے انداز پر الیانا کی ہارٹ بیٹ محسوس ہوئی۔ دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائی۔ الیانا لبوں پر مسکراہٹ سجائے اسے آئی برو چکائے پوچھنے لگی۔ عیسیٰ اس بات میں سر ہلا گیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، کل ہی تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ الیانا کی بات پر وہ ایک پل کے لیے ساکت ہو گیا، پھر لبوں پر مسکراہٹ سجا گیا، اس بات میں سر ہلا گیا۔ چلو اب مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ الیانا اس سے اپنے بازو چھڑواتی فوراً اس سے بولی۔ عیسیٰ ایک نظر اس پر ڈال کر خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ الیانا کے کمرے سے وہ سیدھا چودھری اسداللہ کے کمرے کی جانب بڑھا، جہاں وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ عیسیٰ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اسداللہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ میں نے الیانا سے بات کی ہے، وہ کہہ رہی ہے کل ہی نکاح کرو۔ عیسیٰ اسداللہ کو ساری بات بتانے لگا۔ اسداللہ اگر ایسا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم دونوں رضامندی ہو تو پھر کرو کل تیاری۔ اسداللہ سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بولا۔ عیسیٰ مسکرا دیا۔ اسداللہ نے گلے لگا لیا۔ صبح ناشتے پر اسداللہ نے عیسیٰ الیانا کے نکاح کا یزدان و زرگل کو بتایا۔ دونوں نے اس بات سے کافی شاکڈ ہوئے۔ وہ پہلے دونوں کے لیے خوشی بھی ہوئی۔ ناشتے کے فوراً بعد زرگل اور الیانا ڈرائیور کے ساتھ الیانا کا نکاح کا ڈریس اور زرگل اپنا ڈریس لینے چلی گئی۔ ڈریس لے کر آنے کے بعد الیانا سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسداللہ نے بیوٹیشین کو گھر میں ہی بلا لیا تھا۔ گھر میں سجاوٹ ہو رہی تھی، سادگی سے نکاح ہونا تھا، صرف گھر کے لوگ ملازم زمان اور زرکشا موجود تھے۔ الیانا کمرے میں بیٹھی ہاتھوں میں مہندی لگوا رہی تھی، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے ہوئے تھی۔ یہ سب جلدی جلدی ہو رہا ہے، مگر نہ جانے کیوں اس کا دل مطمئن تھا۔ آج تک اسے زندگی میں جتنے بھی لوگ ملے تھے، اس نے اس کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ اس بیچ راستے میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ عیسیٰ سے ملے اسے 1 مہینہ ہی ہوا تھا۔ اس 1 مہینے میں وہ اس کے ہم سفر بننے جا رہی تھی۔ مہندی لگنے کے بعد بیوٹیشین اس کا میک اپ شروع کر گئی۔ وہ پرسکون سے بیٹھی ہوئی تھی، مہندی سے بھرے ہاتھ سیدھے کیے میک اپ کروانے میں مصروف تھی۔ عیسیٰ اپنے کمرے میں موجود اپنے کپڑے ٹرائی کر رہا تھا۔ تبھی یزدان کمرے میں داخل ہوا۔ نظر اس پر گئی تو کیسے مانی میری دوست، تم جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے یزدان اس کے سامنے کھڑا ہوتا پوچھنے لگ گیا۔
مجھ جیسا مراد عیسیٰ سنجیدہ لہجے میں اسے دیکھ کر پوچھنا ضروری سمجھنے لگا۔ چھچورے انسانوں، تم! یزدان صاف لفظوں میں اسے بول گیا۔ عیسیٰ جو اپنی ویسٹ کوٹ واپس بیگ میں ڈال رہا تھا، اس کی بات پر ہاتھ رک گئے۔ مانا یزدان، تمہیں میں کبھی اچھا نہیں لگا، لیکن تم کسی کو بغیر سوچے سمجھے کچھ بول نہیں سکتے۔ عیسیٰ مڑ کر اسے دیکھتا سرد لہجے میں بولا۔ یزدان اسے دیکھ رہا تھا۔ میری بیوی پر گندی نظر رکھی تھی نا، تو میں کسی کو بلا وجہ نہیں کچھ بولتا۔ یزدان بھی سپاٹ لہجے میں اسے یاد دلاتا بولا۔ عیسیٰ خاموش ہو گیا۔ میری نادانی تھی۔ عیسیٰ اسے دیکھ کر فوراً بولا۔ یزدان اس بات میں سر ہلا گیا۔ خوش رہو، میری بیوی سے اب دور ہی رہنا۔ یزدان اسے بولتے ہوئے خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ عیسیٰ اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ یزدان کمرے میں داخل ہوا۔ پنک کلر کے سادہ سی فراک میں جس کے ارد گرد گولڈن رنگ کی لیس لگی ہوئی تھی، بالوں کو جوڑے میں قید کیے، لائٹ میک اپ میں، کانوں میں جھمکے پہنے، ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک بے حد حسین لگ رہی تھی۔ یزدان اسے سر تا پیر مکمل جائزہ لیتے پیچھے سے اسے ہزار میں لے گیا۔ میک اپ کہاں سے سیکھا ہے تم نے؟ یزدان اسے موڑ کر دیکھتا جان کر تنگ کرنے لگا، پوچھنے لگا۔ زرگل سے دیکھنے لگے۔ میں نے تھوڑا سا میک اپ کیا ہے، فاؤنڈیشن، فیس پاؤڈر، کاجل، بلش اور لپسٹک بس۔ زرگل اسے منہ بناتے ہوئے دیکھ کر جواب دینے لگی۔ یزدان نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ یہ تھوڑا سا ہے؟ یزدان اسے زچ کرنے کے لیے نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کیے تھا۔ واقعی آپ کو زیادہ لگ رہا ہے اور لگ رہی ہوں۔ زرگل اس کی بات سے پریشان ہوتی ہوئی اسے دیکھ کر فوراً پوچھنے لگی۔ یزدان نے اس کے اور اپنے بیچ فاصلہ ختم کرنے سے اپنے قریب کر لیا۔ نہیں، بالکل نہیں، بس جس کلر کی لپسٹک لگائی ہے نا، اس سے تم ڈیرکولا۔ یزدان اس کے حسین چہرے پر نظریں مرکوز کی، اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولتے ہوئے زرگل کے غصے بھری نگاہوں پہ خاموش ہو گیا۔ مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زرگل غصے سے اس سے دور ہوتی اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی سائڈ سے نکل گئی۔ سنو تم! یزدان اسے جاتا دیکھ کر فوراً اسے پکارنے لگا۔ وہ سنی انسنی کرتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ یزدان مسکرا کر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ زرکشا گولڈن رنگ کے ڈریس میں جس پر نفیس سا کام ہوا تھا، لائٹ میک اپ میں، بالوں کو کھولے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ زمان گرے شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کی نفاست سے سجائے بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ مجھے مارنے کا ارادہ ہے کیا مسز؟ زمان اسے دیکھتا ہوا غمگین لہجے میں مسکرا کر پوچھنے لگا۔ زرکشا نے اسے دیکھا۔ ایسا ارادہ تو نہیں ہے، کوئی اور نہ تھا۔ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو ہو بھی سکتا ہے۔ زرکشا اسے دیکھتے مسکرا کر کہنے لگی، جس پر زمان مسکرا کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ ماما کی نیوز سنتے ہی تم پر اور زیادہ گلو آ گیا ہے، وہ اس سے مرر دکھاتا محبت سے بولا۔ زرکشا مسکرا دی۔ اور پاپا کی خبر سن کر آپ خوش زیادہ رہنے لگے ہیں؟ زرکشا اسے مرر دکھاتی اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے بولی، جس پر زمان اس بات میں سر ہلا گیا۔ نکاح کے لیے دیر ہو جائے گی تو میرے خیال سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ زرکشا گھڑی پر نظر ڈالتی اسے دیکھ کر کہنے لگی، اس پر وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر احتیاط سے اسے جانے لگا۔ ٹی پنک کلر کے ڈریس میں جس پر گولڈن نفیس سا کام ہوا تھا، مہندی سے بھرے خوبصورت ہاتھ، ہونٹوں پر ریڈ کلر کی لپسٹک لگائے، لائٹ سے میک اپ میں، ہیوی جیولری پہنے، پیروں میں کھسا پہنے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اپنا عکس شیشے میں دیکھ لبوں پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تبھی زرگل کمرے میں داخل ہوئی، اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ کتنی حسین لگ رہی ہو تم! زرگل اس کے پاس آ کر محبت سے کہنے لگی۔ الیانا نے اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ آج تو عیسیٰ واقعی میں تم سے نظریں نہیں ہٹا سکے گا، زرگل سے تنگ کرتی بولی، جس پر الیانا ہنس دی اور اسے چیئر پر بٹھا کر اس کا دوپٹہ سیٹ کرنے لگ گئی۔ اب پرفیکٹ ہے۔ دوپٹہ سیٹ کرنے کے بعد مرر سے دیکھتی بولی، تھینک یو۔ الیانا مسکرا کر اس کے دیکھتی ہوئی جواب دینے لگی اور مسکرائی۔ عیسیٰ وائٹ شلوار قمیض میں، گولڈن رنگ کی ویسٹ کوٹ میں ملبوس، بالوں کے نفاست سے سجائے، ہلکی داڑھی، چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ بے حد حسین لگ رہا تھا۔ پرفیوم چھڑک کر نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ مولوی صاحب آ چکے تھے۔ نکاح کا انتظام ٹی وی لاؤنج میں ہوا تھا۔ ہوا گھر کے افراد و ملازم موجود تھے۔ وہ آ کر چیئر پر بیٹھ کے یزدان و زمان خاموشی سے کھڑے رہے تھے۔ بیٹھے بیٹھے لاٹری کھل گئی ہے۔ زمان عیسیٰ کو دیکھتا یزدان سے دھیمی آواز میں کہنے لگا، واقعی چلا اچھا، میری جان چھوٹے گی۔ یزدان زمان کو دیکھتا فوراً سے کہنے لگا۔ زمان مسکرا دیا۔ عیسیٰ نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا۔ زرگل زرکشا الیانا کو لے کر آئی، نظریں جھکائے وہ چل کر آ رہی تھی۔ عیسیٰ کی نظریں اس پر گئی، وہ اس وقت بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ چیئر سے کھڑا ہو گیا۔ الیانا اس کے سامنے والی چیئر پر آ کر بیٹھ گئی۔ ان سے بیچ سفید پھولوں کی لڑیاں لگی ہوئی تھی۔ اسداللہ مولوی صاحب کو اشارہ کیا تو مولوی صاحب اٹھ کر الیانا کے پاس آئے۔ الیانا، زید علی ولد زید علی، آپ کا نکاح عیسیٰ چودھری امان اللہ ولد امان اللہ، حق مہر 2 تولے سونا کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب الیانا اس کی رضامندی جاننے کے لیے پوچھنے لگا۔ قبول ہے، کامتے ہونٹوں سے الیانا اس بات میں سر ہلا کر بولی، جس پر لوگ مسکرا دیے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ مزید پوچھا، جس پر الیانا نے قبول ہے بولا۔ مولوی صاحب عیسیٰ کے پاس آئے اور اسے دیکھنے لگے۔ عیسیٰ امان اللہ ولد امان اللہ، آپ کا نکاح زید علی ولد زید علی سے حق مہر 2 تولے سونا کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب عیسیٰ کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ عیسیٰ نے فوراً سے انہیں جواب دیا۔ مولوی صاحب نے مزید دوبارہ پوچھا، جس نے
حامی بڑی اور اس کی طرح دونوں نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد الیانا کو عیسیٰ کے پہلو میں بٹھایا گیا۔ عیسیٰ کی نظریں اس پر گئی تو ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ الیانا نظریں جھکائے تھوڑی سی نروس بیٹھی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس قدر بھی حسین لگ سکتی ہو۔ عیسیٰ الیانا کے چہرے پر نظریں جمائی، اسے دیکھ کر کہنے لگا، جس پر الیانا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین ہو۔ الیانا دو ٹوک انداز میں جواب دیتی نظریں سامنے کی جانب کر گئی۔ عیسیٰ کے لبوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ تم شاید بڑھ رہی ہو، گھنٹے تک تمہیں میرے روم میں ہونا ہے۔ عیسیٰ بھی نظریں سامنے مرکوز کی اسے بولا۔ الیانا سر کو خم کر گئی۔ نہیں، میں ہرگز نہیں بوڑھ رہی ہوں عیسیٰ، مان اللہ تم بھی یاد رکھو 1 گھنٹے بعد اس طرح سر جھکائے ہوئے نہیں بیٹھے ہوں گے۔ الیانا اپنے غصے کو قابو میں کرتی اسے جواب دینے لگی۔ عیسیٰ نے ایک نظر اس پر ڈالی، دیکھتے ہوئے عیسیٰ سے مزید تپانے کے لیے جان کر بولا۔ الیانا نے اس کی جانب کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی تبھی زبان اور زرکشا ان دونوں کے پاس آ کر مبارکباد دینے لگے۔ الیانا ان سے ملنے لگی۔ گل یزدان اس کی جانب بڑھ کر اسے پکارنے لگے۔ زرگل اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتی مٹھائی کی پلیٹ اٹھانے لگی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ یزدان لہجے میں تھوڑی سختی اختیار کیے زرگل کے دیکھا کہنے لگا۔ زرگل نے نظر گھما کر اسے دیکھا۔ مجھ سے کیوں بات کر رہے ہیں تو کسی حسین پری سے بات کر کے آئیں۔ زرگل جل کر غصے سے اسے آنکھیں دکھاتی کہنے لگی، یزدان کی اس جیلسی پر بے حد پیار آیا یار، گھر کے ہی ہیں سب اپنی بھابھی۔ یزدان اسے مزید زیج کرنے کے لیے ابھی بول رہا تھا جب زرگل نے خونخوار نظریں اس کے چہرے پر ڈالی۔ یزدان اسے گھور کر غصے سے پکارنے لگے۔ یزدان اسے دیکھ کر مسکرانے لگے، کل مذاق تھا یار۔ یزدان اس کا غصہ دیکھ سے فوراً بتانے لگا۔ زرگل نے اسے ویسٹ کوٹ پکڑ کر کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ یزدان اسے حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ مذاق میں بھی چودھری یزدان، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے سمجھے، جس طرح آپ کو میرے منہ سے عیسیٰ کا ذکر پسند نہیں ہے، بالکل اسی طرح مجھے آپ کے منہ سے کسی دوسری چڑیل کا ذکر بھی پسند نہیں ہے۔ زرگل اس کے چہرے پر نظریں روک روک کر اپنے الفاظ بولتی یزدان کو حیران کر گئی۔ یزدان اس کی ہمت میں داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ آئی ریئلی لائک یور اسٹائل۔ یزدان اس کے چہرے پر گہری نظریں مرکوز کی، اس کے مزید قریب آ کر آنکھ مار کر بولا۔ یزدان نے اسے پیچھے کیا، میں بھی ناراض ہوں، مجھ سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ زرگل اسے پیچھے کرتے ساتھ ایک ادا سے وہاں سے آگے کی جانب بڑھ گئی۔ یزدان اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ تم خواہ خواہ میں ہی الیانا سے جالس ہوتی تھی، دیکھو میں نے بولا تھا نا وہ میری دوست ہے بس۔ زرکشا اسے چھوٹی آنکھیں یہ دیکھتی فوراً پوچھنے لگی، میری پیاری زری سبھی، تم بالکل غصہ نہیں کر سکتی، اس لیے نارمل ہو جاؤ، ریلیکس۔ زمان اس کی حالت سوچتا فوراً اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتا ہوا کہنے لگا۔ زرکشا اسے دیکھنے لگی اور مسکرا دی۔ نکاح کی تقریب اچھے سے ہو گئی۔ زمان اور زرکشا واپس جا چکے تھے۔ زرگل الیانا کو لیے عیسیٰ کے کمرے کی جانب بڑھ گئی جس کو سجایا ہوا تھا۔ زرگل سے احتیاط سے بیڈ پر بٹھا کر اس کے پاس بیٹھی۔ زرگل کنفیوز سی ہوئی۔ الیانا گھونگھٹ اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کر گھبرائی ہوئی بولی۔ زرگل مسکرا دی، کنفیوز نہیں ہونا تم الیانا ہو، ٹھیک ہے، عیسیٰ کے بالکل ٹکر کی ہو۔ زرگل اسے دیکھ کر فوراً اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی۔ الیانا اسے دیکھ رہی تھی، یہ میری طرف سے دیے گا تمہیں پہلا تحفہ ہے، ٹھیک ہے، تم یہ گم نہیں ہونا چاہیے، شادی کو 50 سال بھی ہو جائے تو مجھے یہ انگوٹھی اسی انگلی میں چاہیے۔ عیسیٰ اس کے ہاتھ کی انگلیاں اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں گھساتا اس کے قریب آ کر بولا۔ الیانا بس اسے دیکھتی رہ گئی، تم پاگل ہو گئے ہو۔ الیانا اسے دیکھتے ہوئے فوراً اسے بولی۔ عیسیٰ اس کے چہرے کے قریب آیا، میں جو کہوں گا تم وہی کرو گی بیبی۔ عیسیٰ اپنے بایاں ہاتھ الیانا کی گردن پر لا کر انگلیوں کا لمس محسوس کروا کر کہنے لگا۔ الیانا کا پورا وجود بری طرح کانپنا شروع ہو گیا، آنکھیں بند ہو گئی۔ اور اب تم تیار ہو جاؤ عیسیٰ امان اللہ کی شدتیں برداشت کرنے کے لیے۔ عیسیٰ اس کے کان کے قریب لب لائے گمگیر لہجے میں کہتے ساتھ اس کے سر سے دوپٹہ الگ کرتا اس کی جویلری اتارنے لگا۔ اس کی قربت محسوس کرتی وہ ساکت سی ہو گئی تھی، جسم سے مانو جان نکل گئی تھی۔ صرف تمہیں چاہا ہے چودھری یزدان، اور اس قدر چاہے گا اور چاہوں گا کسی اور کی گنجائش نہیں بچے گی۔ یزدان انتہائی محبت سے اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے بولتا، اس کی جویلری اتار کر اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ زرگل اس کی باتوں سے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ سجا گئی۔ یزدان نے اسے گود میں اٹھایا، میں آج پھر روح تک پہنچنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ یزدان اس کی ناک کو چھو کر اس سے اجازت مانگنے لگا، جس پر وہ سرخ گالیے اسبات میں سر ہلا گئی۔ یزدان سے بیڈ پر لٹا کر خود کے اوپر آتا کمرے کی لائٹ آف کرتا اس کی پیشانی پر لب رکھے اور باری باری اس کی آنکھوں کو چھوا، پھر گال پر لب رکھے اور شدت سے ہونٹ اس کے خوبصورت ہونٹوں پر رکھ دیے۔ آہستہ آہستہ نیچے اتر اپنی تمام تر شدتیں اس پر نچھاور کرتا گیا۔ نازک جان خود میں سمٹی ہر بار کی طرح شدتیں برداشت کر رہی تھی۔ صبح سب لوگ ناشتے پر موجود تھے۔ الیانا نے لائٹ پنک کلر کا خوبصورت سا ڈریس پہنا ہوا تھا، ساتھ میں نیٹ کا دوپٹہ لیا تھا اور بے حد خوش لگ رہی تھی۔ عیسیٰ اس کے ساتھ بیٹھا، وہی یزدان اور گل بھی ان کا
दोनों के सामने बैठे थे। ज़रगुल के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट छाई हुई थी। वे सब नाश्ता करते हुए ज़रगुल को अचानक उल्टी सी महसूस हुई। वो कुर्सी खिसकाकर फ़ौरन इसे उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। यज़दान, ईसा, अलियाना और असदुल्ला सब परेशान इसे देख रहे थे। भाभी की लगता है तबीयत ख़राब है, ईसा फिक्रमंदी से फ़ौरन बोला, और अलियाना और यज़दान इसे देख रहे थे। मैं हूँ इसका ख्याल रखने के लिए। यज़दान गुस्से से मुठ्ठियाँ बींचते हुए ईसा से कहने लगा। ईसा ने इसे देखा। मैं तो बस परेशान हो रहा हूँ। ईसा वजाहत देने के लिए कंधे चकाए बोला। यज़दान कुर्सी खिसकाकर खड़ा हो गया। ज़रूरत नहीं है तुम्हें, इसका शोहर जिंदा है, इसके लिए परेशान भी है और फिक्रमंद भी है। अपनी बीवी पर ध्यान दो तो बेहतर है। ईसा मानो लब। यज़दान सुर्ख आंखों से इसे घूरता जतलाने वाले अंदाज में कहते साथ अंदर की तरफ बढ़ गया। बिल्कुल ठीक बोल कर गया है, तुम्हें ज़रूरत नहीं है ज़रगुल के लिए परेशान होने के लिए। अलियाना गुस्से से ईसा को देखती फ़ौरन बोली। असदुल्ला ने एक नज़र ईसा पर डाली, फिर अलियाना को देखा। हमारे गांव में लड़कियां तुम करके नहीं बुलाती अपने शोहर को। असदुल्ला रोकदार आवाज़ में कहते साथ खामोशी से उठकर ऊपर की तरफ बढ़ गए और अलियाना इन्हें जाता देखने लग गए। गुनाह हो गया है मुझसे, नहीं करूँगा, फिक्र में इसका जिक्र ही नहीं करूँगा। खुश ईसा फ़ौरन इसे अलियाना को देखता हुआ बोला। अलियाना अस्बात में सर हिलागी। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि ईसा चीट को तो शूट कर दूंगी। अलियाना इसे देखती हुई वार्न करने वाले अंदाज में कहने लगी। ईसा इसे देखने लग गया। तुम फजूल सोच रही हो। ईसा गुस्से से इसे कहते साथ कुर्सी खिसकाकर उठकर वहां से चला गया। अलियाना इसे जाता देखने लगी। एक ही दिन में वो कितना बदल गया था। अलियाना को अपने जल्दबाजी फैसले पर अफसोस सा होने लगा। तुम ठीक हो? यज़दान से देखता फ़ौरन फिक्रमंदी से पूछने लगा। ज़रगुल ने इसे देखा। पता नहीं, वॉमिटिंग बहुत हो रही है, सर भी चकरा रहा है। ज़रगुल बेड पर लेटी यज़दान को देखते हुए कहने लगे। यज़दान परेशानी से इसे देखने लग गया। मैं डॉक्टर को बुलवाता हूँ। यज़दान फ़ौरन इसे कहते साथ फ़ोन नंबर निकाल कर डायल करने लगा। ज़रगुल ने इसे रोका, मगर यज़दान इसकी बात को नज़रअंदाज करने लगा। कुछ देर में डॉक्टर आ जाएगा, परेशान ना हो। यज़दान इसके सामने जूस का गिलास करता इसे कहने लगा। ज़रगुल इसे देख रही थी। यज़दान, मैं जो खा रही हूँ, पी रही हूँ, सब वोमिट आ जाती है। ज़रगुल इसे देखकर फ़ौरन इसे बताने लगी। यज़दान इसे परेशान सा देखने लग गया। ज़रगुल वापस आंखें बंद कर गई। कुछ देर में डॉक्टर मौजूद थी। ज़रगुल का मायना कर रही थी। यज़दान इसके पास ही मौजूद था। यज़दान इसे देख रहा था। डॉक्टर, ये ठीक तो है ना? यज़दान डॉक्टर को देखता फ़ौरन इसे पूछने लगा, जिस पर डॉक्टर परेशान सी यज़दान को देखने लगी। और फिर ज़रगुल को डॉक्टर के चेहरे के इजहारात से यज़दान की परेशानी मज़ीद बढ़ गई, जबकि ज़रगुल खामोशी से डॉक्टर को तक रही थी। बोले, डॉक्टर आप मुझे परेशान कर रही है। यज़दान लहजे में थोड़ा सख्तपना इख्तियार किए डॉक्टर से मुखातब होता पूछने लगा, आप दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं? शी इज़ प्रेगनेंट। डॉक्टर होंठों पर मुस्कुराहट से यज़दान को बताते ज़रगुल को देखने लगी। ज़रगुल यज़दान ने अपनी जगह साकत हो गया। क्या पेरेंट्स? यज़दान बेयकीनी से डॉक्टर को देखता बोला। डॉक्टर मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला गया। कोई परेशानी की बात नहीं है, बस आप इनकी डाइट का ख्याल रखें। डॉक्टर इसे बेफिक्र रहने का बोलती अल्लाह हाफिज़ करती वहाँ से चलेगी। डॉक्टर के जाते ही यज़दान ज़रगुल के पास आया, जो बेबी बनी लेटी हुई थी। गुल, थैंक यू सो मच। यज़दान इसके पास आकर इसका हाथ थामा, खुशी से बोला। ज़रगुल होश में आई। उसके गाल सुर्ख हो चुके थे। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या जानकर? यज़दान इसे खामोश पाकर एक नज़र इसके चेहरे पर डालकर फिक्रमंद सा पूछने लगा। ज़रगुल ने इसे देखा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ज़रगुल फ़ौरन इसे शर्माते हुए जवाब देने लगे, जिस पर यज़दान की हालत समझकर मुस्कुरा दिया। तुम बहुत क्यूट हो। यज़दान इसके गाल खींचकर मोहब्बत से कहने लगा। ज़रगुल ने नज़र उठाकर इसे देखा। मैं बच्ची नहीं हूँ। ज़रगुल मुंह बनाई इसे देखकर कहने लगे, जिस पर यज़दान ने इसे अपने हसार में लिया। मेरे लिए तुम छोटी सी गुल ही हो। यज़दान इसे देखकर इसके दाएं हाथ की उंगलियां अपने हाथ में घिसाता मोहब्बत से बोला। ज़रगुल इसे देखने लगी। आप खुश है ना? ज़रगुल इसके चेहरे पर नज़रें मरकूज किए पूछने लगी। यज़दान ने इसे देखा। तुम्हें क्या लगता है गुल, मेरे चेहरे से तुम्हें अंदाज़ा नहीं हो रहा? यज़दान ज़मान हवेली देखने के लिए इकट्ठे आए हुए थे, जहाँ काम शुरू हो चुका था, तो चाचू बनने वाला है। यज़दान ज़मान को देखते हुए खुशी से बताने लगा। ज़मान ने इसे देखा। वो भी मुस्कुराकर इसे बताने लगा। अब देखते हैं किसकी बारी यज़दान की थी, यानी हम साथ साथ चल रहे हैं। यज़दान मुस्कुराकर इसे बोला। ज़मान कहका लगाकर हंस दिया। हाँ, 4-5 दिन का फ़र्क है, तो निकाह की वजह से मसरूफ़ था तो बता नहीं सका। ज़माने से देखते हुए कहने लगा, जिस पर यज़दान इस बात में सर हिला। अगर मेरी बेटी और तेरा बेटा हुआ तो रिश्ता कर देंगे। ज़मान इसे मशवरा देते हुए कहने लगा, जिस पर यज़दान हंसने लग गया। तो कब से लड़कियों वाली बातें करने लग गया है? यज़दान इसे देखता हंसते हुए पूछने लग गया, जिस पर ज़मान भी मुस्कुरा दिया। खैर, ये पहले जैसी बन जाएगी ना? यज़दान ज़मान को देखता संजीदगी से पूछने लगा। ज़मान इसे देखने लग गया और इस बात में सर हिला गया। वो घर में दाखिल हुआ तो ज़रकशा मज़े से सोने में मसरूफ़ थी। जब यज़दानी से मिलने के लिए जाने लगा तो तब वो उठी थी। 1 घंटे बाद दोबारा सो गई थी। ज़री उठो, दूध पी लो। ज़मान इसे जगाते हुए फ़ौरन से कहने लगा, मगर वो टस से मस ना हुई।
زمان مجھے سونے دیں۔ وہ اس کا ہاتھ پیچھے کرتی بولنے ساتھ بلینکٹ اپنے منہ تک لیتی دوبارہ سو گئی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ زمان فکر مندی سے اسے سر ہلا کر پوچھنے لگا۔ زرکشاں ایک دم اٹھ بیٹھی اور اسے دیکھنے لگی۔ ٹھیک نہیں ہوں، مجھے سونا ہے، بہت سارا سونا ہے، لیکن آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ وہ رونی شکل بنا ہوئے اسے غصے سے بولتی اپنے بال چہرے سے ہٹانے لگی۔ زمان گھبرا گیا۔ اوکے تم سو جاؤ، میں تنگ نہیں کر رہا۔ زمان بیڈ سے اٹھ کر دور کھڑا ہوا تو اسے کہنے لگا، جس پر وہ فوراً مسکرا دی۔ تھینک یو، ہاں آئی لو یو۔ زرکشا مسکرا کر اسے کہتے ساتھ مزے سے دوبارہ سو گئی۔ زمان پریشان سا اسے دیکھنے لگ گیا۔ پریگنینسی میں ایسا بھی ہوتا ہے؟ عجیب حرکتیں کر رہی تھی۔ زمان الجھے ہوئے انداز میں خود سے بولتے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھ سے باتیں کرے۔ زرگل اس کے سینے پر رکھتی معصومیت سے بولی۔ یزدان اسے دیکھنے لگ گیا۔ گل مجھے نیند آ رہی ہے یار، وہ اسے حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زرگل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے نہیں آ رہی، نہ آپ کو ہر وقت اپنی بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے، میں بور ہو رہی ہوں، مجھ سے باتیں کرے۔ زرگل اسے دیکھتی فوراً اسے بولی۔ اس کے سینے پر رکھ گئی۔ یزدان اسے دیکھنے لگ گیا۔ پھر میں باتیں نہیں کروں گا، میں رومانس کروں گا۔ یزدان اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے، اس کی گردن پر انگلیاں پھرتا شوق لہجے میں کہنے لگا۔ زرگل ایک دم گھبرائی، اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو پھر آپ سو جائیں۔ زرگل فوراً اسے کہتے ساتھ اپنی جگہ پر سونے لگی۔ جب یزدان نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا، میری نیند خراب کرنے کی سزا ملے گی۔ یزدان اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے، اسے مزید گھبرانے پر مجبور کر گیا۔ یزدان نے اس کے چہرے کے قریب چہرہ لایا، اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹوں کا لمس محسوس کروایا۔ پتہ نہیں لیکن اچانک مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ زرگل فوراً اسے دیکھ کر کہنے لگی۔ یزدان اس کی بات کو نظر انداز کرتا اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرنے لگ گیا۔ زرگل کی سانس رک سی گئی۔ یزدان نے اس کے کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا، اپنے ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ وہ شدت بھرا لمس محسوس کروا گیا۔ زرگل آنکھیں بند کر گئی۔ وہ زور سے اس کی شرٹ جکڑ گئی۔ اب تم بھی سو جاؤ، میں بھی سونے لگا ہوں، گڈ نائٹ مائی وائف۔ یزدان کچھ دیر بعد اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتا محبت سے کہتا ساتھ آرام سے لیٹ گیا۔ زرگل ویسے ہی ساکت بیٹھی تھی۔ تم ہو ہی پاگل گل۔ زمان رات کو دیر سے آیا تھا۔ زرکشا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ زمان نے کمرے میں قدم رکھا، اسے جاگتا دیکھ پریشان ہوا۔ زرکشا نے نظر گھما کر وال کلاک پر ڈالی جو 2 بجا رہی تھی۔ اتنی رات کو کہاں سے آ رہے ہیں؟ زرکشا آنکھیں چھوٹی کیے غصے سے پوچھنے لگی۔ زمان نے اس کے پاس آ کر بیٹھا، بس ڈیرے پر تھا۔ وہ پرسکون سا اسے دیکھتے ہوئے جواب دیتا جوتے اتارنے لگ گیا۔ اتنی رات کو ڈیرے پر کیا تھا؟ یزدان بھائی بھی نہیں ہے گاؤں، تو کیا کر رہے تھے وہاں آپ؟ زرکشا جانچتی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولی، جس پر زمان اسے دیکھنے لگ گیا۔ نہیں میں ایسی ویسی کوئی سوچ نہیں رکھ رہی زمان، آپ خود ایسا ویسا سوچ رہی ہیں تو بس پوچھا ہے آپ سے، آپ جواب دے دے۔ زرکشا اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے سمجھاتے ہوئے بولی۔ زمان اسے دیکھ رہا تھا۔ زری میں تمہارے اس کنڈیشن سے پریشان ہو چکا ہوں۔ کبھی تم نارمل بیہیو کر رہی ہو، کبھی تم غصہ کرنے لگ جاتی ہو، کبھی عجیب غریب حرکتیں کرنے لگ جاتی ہو، اس لیے تمہیں کچھ وقت اکیلا چھوڑنا چاہتا تھا، کوئی مقصد نہیں تھا۔ زمان سے دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، اور مجھے اس کنڈیشن میں سب سے زیادہ ضرورت ہے ہی آپ کی، اور آپ مجھے اکیلا چھوڑ رہے ہیں۔ وہ مایوس نظریں اس کے چہرے پر کیے بولی۔ زمان سے دیکھنے لگ گیا۔ میں تمہارے پاس۔ زمان اس کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھوں سے لیے زرکشا کے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ مجھے بس اپنے پاس آپ چاہیے زمان پلیز، میری کنڈیشن ایسی ہے، میں فضول حرکتیں کرتی جا رہی ہوں۔ وہ اس کے سینے سے لگی اپنی کیفیت سمجھانے کی کوشش کرتے بولی۔ جب زمان نے اسے زور سے خود میں بھینچ لیا، تمہارے پاس ہوں زری۔ زرگل تمہارے لیے تمہیں ساتھ اس لیے نہیں لے کے، اس کنڈیشن میں سفر کرنا ٹھیک نہیں تھا گل۔ جب ہمارا بیبی ہو جائے گا ہم تینوں مل کر جائیں گے۔ یزدان اس کے سینے پر لگا، اس کی خوشبو کو خود میں اترتا بول کر زرگل کی آنکھیں بند کیے اس طرح سینے سے لگے وہ دونوں کچھ دیر یوں ہی ایک دوسرے کو محسوس کرتے رہے اور پھر الگ ہوئے۔ یزدان نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ زرگل نظریں جھکا گئی۔ میرے لیے تم بھی سب سے زیادہ مشکل ہو، یزدان اسے کہتے ساتھ بڑی بے باکی سے اسے اپنے لب اس کے ہونٹوں پر رکھ گیا۔ زرگل آنکھیں بند کر گئی۔ 7 ماہ بعد حویلی پہلے کی طرح بن گئی تھی اور اسداللہ، یزدان، زرگل، باقی سارے ملازم حویلی آج واپس جا رہے تھے۔ اسداللہ اسے واپس بنا دیکھ بے حد خوش ہو رہے تھے، یزدان کا شکریہ ادا کر رہے تھے اور سب حویلی کے اندر داخل ہوئے، ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے، 50 سال اس گھر میں گزارے ہیں میں نے، میرے والد نے بنائی تھی یہ حویلی۔ اسداللہ حویلی کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بتانے لگے۔ زرگل اور یزدان انہیں سن رہے تھے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ ڈیڈ، اب اس حویلی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، یزدان انہیں دیکھتے ہوئے یقینی انداز میں بولا، جس پر وہ اسپات میں سر ہلا کے میں اپنے کمرے میں جانا چاہتا ہوں۔ اسداللہ کہتے ساتھ سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ زرگل اور یزدان بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ تم ریسٹ کرو، میں زمان سے مل کر شام میں حویلی آ جاؤں گا۔ یزدان زرگل کے چہرے پر ہاتھ رکھے اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، جس پر وہ اسبات میں سر ہلا گئی۔
2 माह बाद ज़रकशा की रात 3 बजे के करीब अचानक हालत बिगड़ने पर अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। वो होती रात टहल रहा था। यज़दानी इसके पास मौजूद था। टेंशन नहीं मेरे भाई, यज़दानी से हिम्मत देते हुए कहने लगा, जिस पर ज़मान इस बात में सर हिलाकर इसे गले लग गया। 4 बज चुके थे और अभी तक ऑपरेशन हो रहा था। ज़मान परेशान सा बाहर खड़ा था। यज़दान इसके पास ही था। तभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई और मुस्कुरा कर इसे देखा। मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा हुआ है। वो मुस्कुराते हुए इसे देखकर बताने लगे, जिस पर ज़मान की परेशानी खुशी में तब्दील हुई। फौरन इसके गले लग गया। मुबारक हो। यज़दान गले लगे इसे बोला। ज़मान मुस्कुरा दिया। तुझे भी। ज़मान इसकी पुश्त थपाते कर कहने लगा। ज़मान ने डॉक्टर को देखा। मैं मिल सकता हूँ अपनी वाई से? ज़मान फौरन इसे पूछना, जिस पर डॉक्टर अस्बात में सर हिला गई। अभी नहीं, रूम में शिफ्ट किया जाएगा, मिल लेना। डॉक्टर इसे कहते साथ वहाँ से चली गई और ज़मान ने खुदा का शुक्रिया अदा किया। कुछ देर में ज़रकशा को रूम में शिफ्ट किया गया और ज़मान इसके पास मौजूद था। इसके हाथ में अपना हाथ बेटा था और मुस्कुरा कर इसे देखा। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी ज़री। वो मोहब्बत से इसे देखते हुए कहने लगा। ज़रकशा मुस्कुरा दी। ज़मान ने इसके कान में अजान दी और इसे देखने लगा, इसका नाम क्या रखें? ज़रकशा अपने बेटे को उठाती इसे देखकर पूछने लगी, जिस पर ज़मान ने एक नज़र इस पर डाली। अजान ज़मान शाह। वो मुस्कुराकर इसका नाम बताने लगी, जिस पर ज़रकशा मुस्कुरा दी। मेरा प्यारा अजान। वो इसे अपनी गोद में पाकर खुशी से इसका नाम लेती, इसके माथे पर बोसा देती। यज़दान और गुल की बेटी हुई थी, जिसका नाम असदुल्ला ने रखा। उसका नाम हंजा रखा था। वो अपनी बेटी के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे। ऐसा समझो हवेली में मौजूद 3 अफराद के अलावा मुलाजमों तक की लाडली बची थी। मुलाजमों के अलावा ज़मान की बेहद लाडली थी। अलियाना ईसा अपनी ज़िंदगी में बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह ने अलियाना को भी ये खुशी की खबर कुछ दिन पहले ही दी थी, जिससे ईसा और वो बहुत खुश थे। ईसा ने इसके लिए खुद को बदला था, अपना गुस्सा काबू में किया था, मोहब्बत प्यार इज्जत देकर इसके अलियाना का दिल जीत लिया था। ज़मान, ज़रकशा, ईसा अलियाना हवेली में आए हुए थे, क्यों ना कि आज हिंजा की सालगिरह थी। अजान और हिंजा मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे, क्यों ना कि दोनों में सिर्फ 15 दिन का फ़र्क था। सब लोग बेहद खुश थे नजर आ रहे थे। ज़रगुल ने हिंजा का हाथ पकड़कर, जबकि ज़रकशा ने अजान का हाथ पकड़कर केक काट करने लगा। अजान ने हिंजा से पहले काट लिया। इसने मुड़कर गुस्से से देखा और इसे मारा। अजान को इसके मारने पर गुस्सा आया, वो भी इसके बाल नोचने लगा। लड़ाई ज़्यादा होती चली गई। ज़रगुल ने हिंजा को और ज़रकशा ने अजान को संभाला। वो दोनों ऊंचा ऊंचा रोने लग गए। वहाँ मौजूद हर इंसान इनकी हरकतों से हंस रहा था। बर्थडे ख़त्म होने के बाद घर के लोग चाय पी रहे थे। हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, नमूदार थी। वो सब थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा था। अल्लाह ने इनके सब्र का इनाम दिया, इन्हें हर किस्म की खुशी देकर नवाजा। ज़रगुल कमरे में बैठी ही कंधे पर सर रखे हुए इसे देखने लगी। हमारी कहानी कैसे शुरू हुई थी याद है आपको? आप मुझे देखना भी नहीं चाहते थे कभी? ज़रगुल इसके सीने पर सर रखे इसे याद दहानी करवाते हुए हंस दी। तुम इसे नफरत करती थी। यज़दान भी मुस्कुराकर इसे बताने लगा, जिस पर गुल हंस दी। आपने मेरे लिए नफरत कैसे गायब की और अब ज़रगुल को आपके बगैर रहना नामुमकिन है। उसे देखते हुए मोहब्बत से कहने लगे। यज़दान इसका हाथ थामे मुस्कुराकर देखने लगा। हम एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, हमारी ब्यूटीफुल वाइफ, तो हम दूर कैसे रह सकते हैं? यज़दान इसे मोहब्बत से कहते साथ इसकी पेशानी पर लब रख गया। ज़रगुल मुस्कुरा दी। तभी हिंजा कमरे में दाखिल हुई। इसे देखकर वो मुस्कुराकर इसे थाम गए। इसे बीट बिठाकर एक तरफ यज़दान जबकि दूसरी तरफ गुल ने इसके गाल पर लब रख दिए।